وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی آپ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ تبسم خان، مسائل کسے کہتے ہیں؟ مسائل کی ڈیفینیشن بتائیے گا۔ انداز میں اپنے عرضی اپنے غلام اپنے اللہ کے سامنے عبادت نماز اللہ کے سامنے عبادت کرنا۔ گلستہ آرا آپ بتائیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے مسئلہ دین میں وہ باتیں جن میں عمل کرنے کا طریقہ یا اس کا صحیح یا غلط ہونا بتایا جائے اسے مسائل کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ انوارہ بیگم آپ یہ بتائیے، نماز کی ڈیفینیشن بتائیے گا۔ جی مخصوص عبادت یعنی اللہ کے سامنے بندگی کا مخصوص انداز میں اپنے بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، نماز کی کوئی ایک دو فضیلت بتائیے۔ ایک تو نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اچھا آپ بتائیے گا، افسانہ انصاری بتائیے یا عمر ارشل بتائیں کہ دین سیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دین سیکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اچھا، وضو کے فرائض فردوس بتائیں، وضو کے فرائض کن چیزوں کو کہتے ہیں؟ انوارہ بیگم آپ ہی بتائیے، وضو کے فرائض کن چیزوں کو کہتے ہیں؟ جی وضو میں 4 فرض ہیں۔ نہیں، نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے تعریف کیجیے گا، وضو کے فرائض کن چیزوں کو کہتے ہیں؟ جن کے بغیر وضو ہی نہیں ہوتا، ان چاروں کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جن کے کرنے سے، جن کے چھوٹ جانے سے یا جن میں کمی رہ جانے سے وضو ہی نہ ہو، جیسے پہلے بے وضو تھے ویسے ہی بے وضو رہے۔ چلیے اچھا، وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہیں۔ اچھا، ناک کس ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے وضو میں؟ بائیں ہاتھ سے۔ ماشاء اللہ۔ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کس طریقے سے کیا جائے گا؟ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے۔ ماشاء اللہ۔ چلیں پھر، اچھا یہ بتائیں، سورۃ الفیل کی نزولی ترتیب کیا ہے؟ سورۃ الفیل کی 18 یا 19؟ 19 جی تبسم خان 19۔ اچھا، فیل کے معنی بتائیے، عربک میں فیل کو کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ اس ہاتھی کا نام کیا تھا جس پر ابرہہ ملک صنعاء اور یمن کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا؟ محمود۔ جی ابو طالب عبد المطلب ابرہہ کے دربار میں کیا چیز مانگنے اور کس چیز کے مطالبے کے لیے گئے؟ اونٹوں کے لیے۔ اچھا، ابرہہ کے پاس سے آ کر ابو طالب عبد المطلب نے کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر خوب رو رو کر دعا کرتے۔ ماشاء اللہ۔ یہ ہاتھی کا والا کو جو واقعہ ہوا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے کتنے دن پہلے؟ 50 دن پہلے۔ جی ماشاء اللہ، آپ لوگوں نے بہت اچھا یاد کیا۔ اب چلتے ہیں، کیونکہ آپ کی کون سی کلاس ہے؟ آپ کو کچھ معلوم ہے آپ حضرات کو؟ یہ والی
शायद 30 क्लासेस हो गए। 38 या 30? सिर्फ 30? नहीं मालूम, याद नहीं। 30 30 जी। 30 क्लासेस अच्छा, हो गई। तो 10 क्लास और रह गई हैं आपकी हैं। और लेकिन आपको बताना बहुत कुछ है, और मैं जो है, मुझे अफसोस ये है कि वो 5 क्लास जिसमें मैं बहुत कवर कर लेता, वो मैं कवर नहीं कर पाया उसमें कुछ भी। बहरहाल आज नवाकिस वुजू बताते हैं आप। नवाकिस ये नक्स की जमा है। एक होता है नक्स, नुक्स स्वाद के साथ, उसके माने आते हैं कमी के। और नक्ज, ज्वाद, नून काफ और ज्वाद, नक्स के माने टूटने के आते। नवाकिस वुजू, वुजू को तोड़ने वाली चीजें। एक होता नाकिस, एक वुजू को तोड़ने वाला, और नवाकिस उसी की जमा है, नवाकिस वुजू, यानी वो चीजें जिनसे वुजू टूट जाता है, उन चीजों को नवाकिस वुजू कहते हैं। 8 चीजों से वुजू टूट जाता है। नंबर 1, पाखाना, पेशाब करना, इनसे वुजू टूट जाता है। या इन दोनों रास्तों में से किसी और चीज का निकल जाना, कोई खून निकल आया, कोई कीड़ा निकल आया, बहरहाल इससे वुजू टूट जाता है। नंबर 2, रीह, यानी हवा का पीछे से निकलना, इससे भी वुजू टूट जाता है। नंबर 3, बदन के किसी ऐसी जगह से खून या पीप निकल कर बह जाना जिसका वुजू या गुस्ल में धोना फर्ज हो। तीसरा, बदन के किसी ऐसी जगह से खून निकलना नहीं बल्कि निकलने के साथ बहना। और तीसरी शर्त ये, ऐसी जगह की तरफ बहना जिसका वुजू या गुस्ल में धोना फर्ज हो। जैसे कि मसलन आंख में नाखून लगा, खून आया, लेकिन खून निकला भी और बहा भी, लेकिन वो आंख के गोशों से बाहर नहीं आया, तो वुजू नहीं टूटेगा। क्यों? इसलिए कि वुजू, खून निकल भी रहा है, बह भी रहा है, लेकिन उस जगह की तरफ बह रहा है जिस जगह का ना वुजू में धोना फर्ज है ना गुस्ल में धोना फर्ज है, क्योंकि आंखों के अंदरूनी हिस्से का ना वुजू में धोना फर्ज है ना गुस्ल में धोना फर्ज है। आप कल्लड़ मूसली से कोई चीज कूट रही हैं या सिल के बट्टे पर मसाला पीस रही हैं, और किसी वजह से वो धोखे से या किसी वजह से वो बट्टा सिलका लगता है हाथ पे, तो आपको उसमें चोट लगती है और काला काला अंदर पड़ जाता है, यानी गोश्त के अंदर खून निकला भी और बहा भी, और लेकिन वो उससे वुजू क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि खून खाल के अंदर निकल भी रहा है और बह भी रहा है। हालांकि एक शर्त है वुजू के टूटने के लिए कि बदन के किसी ऐसे हिस्से से खून निकल कर ऐसे हिस्से की तरफ बह जाए जिसका वुजू या गुस्ल में धोना फर्ज है। बहरहाल तीसरा ये हो। चौथा, मुंह भरकर कै हो जाना, वॉमिट हो जाना, उल्टी हो जाना। इसमें आमतौर पे लोग नहीं समझ पाते, कितने लोग हैं और अच्छे अच्छे मौलाना लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए खूब अच्छी तरीके से समझिए, मुंह भरकर वॉमिट होगी और मुंह भर के कौन सी कहलाएगी? मुंह भर की डेफिनेशन ये कि उल्टी आए तो इंसान रोक ही ना पाए, बिल्कुल किसी वजह से रोक ही नहीं पाए, इतने प्रेशर के साथ आए, वो मुंह भर के कहलाती है। तो मुंह भरकर वॉमिट आती है तो उससे वुजू टूटता है। बाज लोग ये कह देते हैं रोजा टूट जाता है। याद रखिएगा, रोजे की हालत में खट्टी डकार आए या वॉमिट थोड़ी सी आए या पूरे मुंह भरकर आए, रोजे में कोई फर्क नहीं। वुजू टूटता है, रोजा नहीं टूटता। हाँ, रोजे में जानबूझकर वॉमिट की जाए, तय की जाए तो रोजा टूट जाए, लेकिन रोजे की हालत में खुद ब खुद वॉमिट आए, चाहे थोड़ी सी आए चाहे ज्यादा आए, चाहे खट्टी डकारे आए, पानी आए, उससे वो तो रोजा नहीं टूटता। ये मसला असल था, मुंह भरकर तय आती है तो इससे वुजू टूट जाता है। यही वजह है कि बाद लोग रोजे की हालत में अगर किसी को वॉमिट होती है तो पूछते मुंह भर करती है थोड़ी सी थी, वो कहता है कि मुंह भर करती तो कह देते रोजा टूट गया, और थोड़ी सी तो रोजा नहीं टूटा। अरे ये मसला है वुजू का। अगर वुजू की हालत में
آپ کو وومٹ آتی ہے اور منہ بھر کر آتی ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا, آپ دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اور اگر تھوڑی سی آتی ہے تو وضو نہیں ٹوٹا. بہرحال پانچویں چیز ہے لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا. لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا. دیکھیے گا نیند وضو کو نہیں توڑتی. اصل جو چیز ہے وہ پیچھے کے راستے سے ہوا کا نکل جانا. لیکن بندہ جب سو جاتا ہے تو ہوا کا نکلنا معلوم نہیں ہوتا. تو ایسی نیند جس میں ہوا نکلنے کے کا ریزن ہو سکتی ہے, اس نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور وہ نیند کیسی ہے؟ لیٹ کر سو جائے یا سہارا لگا کر سو جائے. دراصل یہ آنکھیں نا ہماری, آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بوڑھیوں کی وہ پیسوں کی تھیلی جو وہ اپنی شلوار کے اظہار بند میں رکھتی ہیں, اس تھیلی کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس اظہار بند کو ٹائٹ کیا تو تھیلی کا منہ بند ہو جاتا ہے, اس سے پھر پیسے نہیں نکلتے. لیکن اسی اظہار بند کو آپ نے ڈھیلا کیا تو وہ تھیلی میں سے پیسے نکالنا آسان ہو جاتے. تو یہ جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو وہ تھیلی بالکل بند ہے, ٹائٹ ہے, اس سے ہوا ہماری مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتی. ہاں کسی کا پیٹ زیادہ ہی خراب ہے تو بات علیحدہ ہے, لیکن جب تک ہے. لیکن جیسی ہماری آنکھ بند ہوئی تو وہ جو چیز ہے سرین جو ہے اس کا راستہ کب ڈھیلا ہو جائے, کیونکہ آنکھیں تو بند ہو گئی, وہ ڈھیلی ہونے شروع ہو گئی. اب ہوا اس میں سے کبھی بھی نکل سکتی ہے. لہذا تو ایسی نیند جس میں ہوا کے نکلنے کا چانس تھے, اس نیند کو وضو کو توڑنے والا بتا دیا. اور وہ نیند کیسی ہے؟ لیٹ کر سوئے یا سہارا لگا کر ٹیک لگا کر سو جائے. نمبر 6, بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جائے. مرگی کا دورہ پڑ گیا یا کچھ اور ہو گیا, بے ہوشی ہو گئی. پاگل ہو جانا, خدا نہ کرے لیکن کوئی پاگل ہو جائے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. نماز پہ قہقہا مار کر ہنسنا, نماز کے اندر کھل کھلا کر ہنسنا. دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ضحک, ایک ہوتا ہے تبسم, ایک ہوتا ہے ضحک اور ایک ہوتا ہے قہقہا. تبسم کہتے ہیں جس میں ہونٹ کھلے اور دانت دیکھ جائیں, جسے مسکرانا کہتے ہیں. اچھی بات ہے, مسکرانا چاہیے, اس سے وقار بھی ختم نہیں ہوتا ہے اور مسکرانا ایسے سامنے والے کی دلجوئی بھی ہو جاتی ہے. اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے, نماز کی حالت. اور اگر ایک ہوتا ہے ضحک, ضحک کہتے ہیں ہنسنے کو, ایسی ہنسی جس کی آواز ہم خود سن لیں, اسے ضحک کہتے ہیں. اس سے نماز کے اندر اگر ہنسا جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو باقی رہے گا. اور ایک ہوتا ہے قہقہا, اتنی زور سے کھل کھلا کر ہنسنا جس سے ہم بھی سن لیں اور دوسرا بھی سن لے. تو حالت نماز میں اگر نیت بندے کھل کھلا کر ہنس دیے, قہقہا مار کے ٹھٹھا مار کر, تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی. بہرحال یہ 8 چیزیں تھیں جس سے نماز کے ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ چیزیں سمجھ لیجئے, وضو سے متعلق کچھ مسائل سمجھ لیجئے جو آج کی خواتین کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. نیل پالش, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہندی, اب ایک ڈیزائن اور آ رہا ہے, پورے ہاتھوں میں مہندی ہوتی ہے لیکن ناخنوں پہ نہیں ہوتی. بالکل درست ہے, ناخن لوگ یہ کہتے ہیں نامکروہ ہوتی ہے, ایسا کچھ نہیں. یا صرف ناخن پہ مہندی لگا لی جائے, بالکل جائز ہے, درست ہے, بہتر ہے. نیل پالش, عورتوں کو نیل پالش نہیں لگانا چاہیے. اب تو لپسٹک بھی ویسی آ رہی ہے جو پرت والی ہوتی ہے. میک اپ کے بہت سارے سامان آتے, آئی لائنر آتا ہے, وہ بھی ایسا آتا ہے کہ بالکل جم جاتا ہے, اس کی جب چھڑاؤ تو پرت بن کے چھڑتا ہے. بہرحال عورتوں کو نیل پالش نہیں لگانا چاہیے. ناخن پر نیل پالش ہونے کی وجہ سے پانی ناخنوں تک نہیں پہنچتا پاتا ہے, اس لیے ناخن پر نیل پالش ہوتے ہوئے وضو اور غسل اگر کیا تو وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا. لہذا وضو اور غسل کے صحیح ہونے کے لیے نیل پالش چھڑانا ضروری ہے. لپسٹک, عورتوں کو لپسٹک نہیں لگانا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں اس میں سور کی چربی ہوتی ہے, پگ کی چربی ہوتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں بغیر تحقیق کے, بغیر لبرٹی کی رپورٹ کے کچھ حکم نہیں لگانا چاہیے. یہ جاہلوں کی گفتگو, جاہلوں کی بات ہے.
ہاں واقعی اگر مارکیٹ میں کوئی لپسٹک ایسی ہے جس میں واقعی اس چیز کی چربی ہے تو اس کو نہ لگایا جائے. اور جس چیز کے بارے میں معلوم نہیں، بلکہ ہر چیز میں فارمولا ہوتا ہے، اس میں یہ چیز ڈلی ہے، اس فارمولے میں اگر لکھا ہوا ہے کہ اس میں ناپاک چیز ملی ہوئی ہے تو استعمال نہ کی جائے، دوسری کمپنی کی لے لی جائے، لیکن بلا تحقیق کے بات نہ کیا جائے. بہرحال عورتوں کو لپسٹک نہیں لگانا چاہیے. لپسٹک مختلف کیمیکلوں سے بنائی جاتی ہے اور یہ کئی قسم کی ہوتی ہے. اگر یہ تہہ دار پرت والی ہو تو وضو اور غسل کے وقت اس کا صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ بعض مرتبہ لپسٹک لگے ہونے کی صورت میں ہم کچھ کھاتے پیتے، یقیناً وہ کھانے پینے کے ساتھ لپسٹک حلق میں جاتی ہے، حلق کے ذریعے سے پیٹ میں جاتی ہے، جو کیمیکل کے ہونے کی وجہ سے صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ. میرڈ لوگ ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے لگا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ پرت والی نہ ہو. اگر پرت والی ہو تو وضو اور غسل کے وقت اس کو صحیح طریقے سے چھڑایا جائے. اسی طرح پینٹ، بدن پر پینٹ لگا ہوا ہو تو پانی چمڑی تک، کھال تک، اسکن تک نہیں پہنچ پاتا ہے، لہذا وضو اور غسل کرتے وقت اس کو چھڑانا ضروری ہے، ورنہ وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا. انگوٹھی، یاد رکھیے گا انگوٹھی جو ہے عورتوں کے لیے جو بہتر ہے وہ سونے کی ہو یا چاندی کی. اس کے علاوہ اور آرٹیفیشل یا کسی اور دھات کی، لوہے کی ہے، پیتل کی ہے، تانبے کی ہے یا کوئی اور ہے، وہ جائز نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے. صرف اور صرف سونے چاندی کی رنگ جائز. ہاں البتہ رنگ کے علاوہ اور زیور ہیں وہ آرٹیفیشل کے بھی جائز ہیں، لیکن جو ہے سونے چاندی کی جو انگوٹھی ہے وہ اب بندہ کون پہنے گا؟ ایک پہنے گا یا دو پہنے گا یا تین پہنے گا؟ یہ دراصل اس میں حکمت یہ تھی کہ تاکہ وضو کو صحیح ہو جائے اور نمازوں کی حفاظت ہو جائے. اب بعض لوگ اتنی انگوٹھی پہنے ہوتے ہیں اور اتنی ٹائٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ، اگر انگلی میں انگوٹھی اور رنگ ٹائٹ ہے تو وضو کرتے وقت اس کا حرکت دینا اور اس کو گھمانا یہ واجب ہے، اور اگر ٹائٹ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو حرکت دینا مستحب ہے. اب ہمارے یہاں پر تو ہر طرح کی پہن لیتے ہیں. بعض لوگ تو کالے گھوڑے کی نال کی، کہیں رام لکھا ہوا ہے، کہیں 786 لکھا ہے، یا کہیں کچھ لکھا ہوا اس کی پہن لیتے. تو بہرحال انگوٹھی جو ہے گولڈ کی ہو یا سلور کی، ایک یا دو ہو، اس میں بھی اپنے شوہر کے لیے ہو. کہیں ہم کہیں جاتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پہنتے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. وہ حدیثیں مجھے خوب یاد آتی ہیں جس میں پیارے آقا نے فرمایا، جس کسی نے کپڑا دوسروں کو دکھانے اور شہرت کی نیت سے پہنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدن پر ایک تاڑگول کی طرح پینٹ کرے گا، اور پھر اس میں کھجلی ہوگی اور اس میں آگ لگے گی. اس لیے ہماری خواتین اپنے شوہروں کے لیے تیار ہونے کے بجائے جو ہے کسی پروگرام میں جاتی ہیں، اس میں خوب مطلب کہ سنورتی ہیں اور اپنے زیورات، انگوٹھی، رنگ وغیرہ کو پہنتی ہیں، اور صرف نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں. بہنوں اس سے بچیں. بہرحال اگر کسی عورت نے تنگ انگوٹھی پہن رکھی ہو تو وضو کرتے وقت اس کو ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی انگوٹھی کے نیچے تک پہنچ جائے، اور اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے تو اسے ہلانا مستحب ہے. مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو. کان اور ناک کا زیور، کان میں لونگ ہے، وہ ناک پہ لونگ ہے، کان میں بندے ہیں یا ٹاپس وغیرہ ہے یا بالے ہیں، تو کان اور ناک میں پہنے جانے والے زیور کو غسل کرتے وقت ہلانا ضروری ہے. ہلا لیں اس کو. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پانی لے کے سوراخ میں اس طریقے سے کر لیں تاکہ سوراخ کے اندر چلے جائے. اس طریقے سے خوب کر لیں تاکہ سوراخ کے اندر پانی چلے جائے اور پانی اندر پہنچ جائے اور آپ کا غسل ہو جائے. اس میں بے احتیاطی ہوتی ہے کہ آج تک ہم نے غسل کیا لیکن کبھی اس کے خیال ہی نہیں کیا. اللہ معاف فرمائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دین کا سیکھنا یہ صرف ضروری ہے، اور اگر کوئی دین نہ سیکھے تو اس کی کوئی مجبوری نہیں بلکہ یہ اس کا جرم ہے کہ اس نے دین کیوں نہیں سیکھا ہے. بہرحال کان اور ناک کے زیور کو
بہت اچھی طریقے غسل کرتے وقت ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی اندر پہنچ جائے. اور اسی طریقے سے چہرہ دھوتے وقت جو ہے لونگ کو خوب اس طریقے سے کر لے ہلا لے تاکہ پانی جو ہے اندر پہنچ جائے. چونکہ وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے نا, تو ناک بھی چہرے میں آتی ہے, لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے. کان تو خیر نہیں آتے, کان کی لوز باہر ہو رہتی ہے. اچھا, سطر کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھیے ہم نے کسی کو ننگا دیکھا یا کسی نے ہمیں دیکھ لیا, یا فور ایگزامپل ہم نے بچے کو پوٹی کرائی یا بچے کو حگیز پہنائی یا بچے کو پجامیہ یا نیکر پہنایا یا خود ہمیں کپڑے چینج کرنے تھے باتھ روم میں یا اسٹور روم میں جا کے ہم نے چینج کر لیے, تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سطر کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بدن کا چھپا ہوا حصہ سطر کہلاتا ہے. وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے وہ سطر کہلاتا ہے. تو بدن کا چھپا ہوا حصہ کھل جانے یا بدن کے سارے کپڑے اتار دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ عوام میں ننگا ہونے یا ننگے بدن کو دیکھنے سے وضو ٹوٹنے کی جو بات مشہور ہے وہ بالکل غلط ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ نہا کے نکلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کیسے ہو جائے, حالانکہ وضو ہو گیا. تو بہرحال یہ سمجھ لیا. اب آئیے غسل کے فرائض. غسل میں 3 فرض ہیں. غسل کے فرائض ان چیزوں کو کہتے ہیں جن میں کمی رہ جانے یا جن کے چھوٹ جانے سے غسل نہ ہو, جیسے بے غسل پہلے تھی بعد میں بھی بے غسل رہے. اب غسل کے فرائض کا اہتمام ہمیں جب کرنا ہے جبکہ ہمارے اوپر غسل فرض, اور ہم پہ غسل ہم آلریڈی پہلے سے ہی پاک ہے, صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہا رہے ہیں, تو ایسی صورت میں غسل کے فرائض ادا کرنا ضروری نہیں, بلکہ ہمیں بدن پہ ٹھنڈک حاصل کرنی ہوتی ہے, لہذا پانی ڈال دیا جائے, کوئی حرج کی بات نہیں. غسل میں 3 فرض ہیں. نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا. نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا. اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کریں, یعنی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے, اور اسی طرح غرارہ کرے روزہ نہ ہو تو, اور روزہ ہو تو صرف سمپل کلی کرنا ہے, ناک میں پانی ڈالنا ہے. نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا ہے کہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے پاک ہونے کی نیت کریں, پھر دونوں ہاتھ گٹوں تک, یہ ہاتھ جو ہے ابری ہوئی ہڈی گٹے کہلاتی ہے, پھر دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں, پھر شرمگاہ کو دھوئیں, چاہے اس پہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو, خوب اچھی طریقے سے دھوئیں, اور اچھی طریقے سے خاص طور پہ اس وقت دھوئیں جب ہم پر غسل فرض ہو, تو اس وقت تو خوب اچھی طرح سے. پھر بدن پر کہیں بھی ناپاکی وغیرہ لگی ہو, بچے نے پیشاب کیا تھا گود میں لیتے وقت, جہاں بھی بدن پر ناپاکی وغیرہ لگی ہو اس کو دھوئیں. پھر مکمل وضو کریں جیسے نماز کے لیے ہوتا ہے. پھر سر پر پانی ڈالیں, پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالیں, پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں, اور اب شیمپو ہے, صابن ہے, یوز کرنا چاہیں تو یوز کر لیں, لیکن غسل کے ہونے کے لیے شیمپو اور صابن وغیرہ کا ہونا ضروری ہے. آپ نے صابن وغیرہ یوز کر لیا, پھر باقی بدن پر پھر اسی طریقے سے پانی ڈالیں, دائیں کندھے پر, پھر سر پہ, پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں. 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی ڈالنا ہے. پہلی مرتبہ ڈال کے صابن لگانا ہے, پھر اس کے بعد ڈال کے صابن ہٹ گیا, پھر اس کے بعد مل لینا خوب اچھی طریقے, پھر اس کے بعد پانی ڈال لینا ہے. بس پورے بدن پر پانی ڈالنا سنت ہے. اس طریقے ساتھ ساتھ بدن کو ملے, صابن وغیرہ لگا لیں. اس کا خاص خیال رکھیں کہ نہاتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ ہو, نہاتے وقت قبلے کی طرف. دوسرا اس بات کا خیال رکھیں کہ بیٹھ کے نہائیں. اگر آپ کے باتھ روم میں شاور وغیرہ ہے تو بیٹھ کے نہائیں. بیٹھ کے نہانا زیادہ افضل ہے. اور نہاتے وقت نہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے, نہ آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں. دوسرا وضو کی سنت میں یہ جو سنت ہے نا, دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا, پھر شرمگاہ کو دھونا, پھر نماز کی طرح وضو کرنا, اس کو آپ اپنا لیجیے. جو لوگ اس کو نہیں اپناتے وہ ڈائریکٹ سر پہ پانی ڈالتے ہیں, تو سر کے درد کے شکار عموماً وہ عورتیں ہوتی ہیں
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ڈائریکٹ پانی سر پہ ڈالتی نہیں. آپ اگر وضو کر لیں گی تو آپ کی باڈی، آپ اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہ طاقت دے دے گا کہ اب وہ ڈائریکٹ پانی کی سردی کو برداشت کر سکتا ہے. لیکن آپ نے ڈائریکٹ سر پہ ڈالا تو سر کے درد کی شکایت ہو جائے گی، آپ کو ہو سکتا ہے پیرالائز بھی ہو جائے. اس لیے پیارے آقا کی سنتوں کا یہ فائدہ ہے. اسی طرح اگر آپ کی بال چوٹی کی شکل میں بندھے ہوئے تو غسل کے وقت چوٹی کھولنا ضروری نہیں، بالکل ایک ایک بال کھولنا ضروری نہیں ہے، نہ پورے بالوں کو دھونا لازم، بلکہ صرف بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جانا کافی ہے. اگر بال کھلے ہوں تو سارے بالوں کا دھونا بھی ضروری ہے اور سارے بالوں کی جڑ میں پانی پہنچانا بھی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کتنی ہماری مائیں بہنیں جو نماز پڑھنا چاہتی ہیں لیکن نماز کیوں نہیں پڑھ پاتی؟ کیوں؟ ان کو یہ سمجھتی ہے کہ غسل کے لیے ہمیں 1 آدھ گھنٹے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ان کو وقت لگتا ہے، لہذا وہ اس وقت نہیں نہاتی. پھر دن میں اس لیے نہیں نہاتی کہ لوگ کے ساس کیا کہیں گی، نندے کیا کہیں گی، بھاوش کیا کہیں گی کہ ہمیشہ نہاتی رہتی. ارے ہمیں سب کی فکر ہے، کبھی اللہ کا خیال نہیں آتا، کبھی رسول اللہ کا خیال نہیں آتا کہ اللہ کیا کہے گا، رسول اللہ کیا کہیں گے کہ تم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھ سے چھین لی. اور یہ صرف وجہ اس لیے ہے کہ ہم مسائل سے واقف نہیں. اسی وقت فارغ ہو جائیں آپ، اور فارغ ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں بلکہ 10 منٹ میں بھی فارغ ہو سکتے. آپ کے بال بندھے ہوئے، بال بندھے رہنے دیجیے گا، وہ اس کو اسی طریقے سے پانی ڈالیے خوب اچھی طریقے سے، ایک ایک جڑ میں پانی پہنچ جائے، پھر چٹیاں لے کے خوب اچھی طریقے سے اس کو تر کر لیے، اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں. اس طریقے سے غسل کریں. یہ غسل کا طریقہ تھا، آپ دوسروں کو بھی بتائیں. غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں بچے نے پیشاب کر لیا، چھینٹیں آ گئیں، پیشاب شلوار میں نکل گیا تو ہم سمجھتے ہیں غسل فرض ہو گیا. حالانکہ الدین یسر، دین بہت آسان. غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ دیکھیے، خواتین کے ساتھ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز بہت کم ہوتی ہے، ایک چیز منتھلی ہوتی ہے، اور ایک چیز بھی کبھی کبھی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ حیض کا خون جب بند ہو جائے تب اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. اور دوسرا، جو بچے کی پیدائش اور ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں. وہ خون، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، کم سے کم کی کوئی مقدار نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ وہ 40 دن آ سکتا ہے. لیکن 40 دن ہی پورے ہو کر یہ سمجھنا جب ہی نہایا جائے گا جب ہی ہم پاک ہوں گے، یہ بے دینی کی بات. جب وہ خون آنا بند ہو جائے اسی وقت نہا کر آپ پاک ہو گئی اور نماز روزے شروع کر دیجیے گا. تیسرا، ہم بستری کرنا. ہم بستری، صحبت اور جماع، یہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے خاص تعلق کو ہم بستری، صحبت اور جماع کہتے ہیں. یہ جو ہے اس کو برا نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ عبادت ہے، کیونکہ نکاح ہوتے ہی. اور دوسرا یہ کہ پیارے آقا نے کی ایک حدیث ہے کہ جس کے شوہر اس کو بلائیں اور وہ ناراض ہو کر دوسری طرف منہ کر کے کروٹ لے کر بیٹھ جائے تو رات بھر فرشتے اس پر لعنت فرماتے رہتے ہیں. بہرحال بعض لوگ اس کو برا خیال کرتے ہیں، اصل میں بیچاروں کے پاس دین نہیں پہنچایا ہم نے، اس لیے وہ ایسا کرتے. تو بہرحال صحبت ہو جائے اور ہم بستری ہو جائے تو یہ تیسری چیز بھی ایسی ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز سے غسل واجب نہیں ہوتا. بچے نے پیشاب کر لیا، بدن کے کپڑے کے جس حصے پر پیشاب لگا اس کو آپ پیک کر لیجیے. آپ کے اوپر چھینٹیں آ گئی، بدن کے اور کپڑے کے جس حصے پر چھینٹیں آئی ہیں آپ اس کو دھو لیجیے. آپ نے بغیر پانی کے استنجا لے لیا، بعد میں آپ پانی سے استنجا کر لیجیے گا اور کیا ہے اپنی شلوار کو چینج کر لیجیے یا شلوار کے اس حصے پہ لگے ہوئے کو دھو لیجیے گا. آپ کے پیشاب کے قطرے نکل گئے، آپ پہ غسل واجب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی. کوئی بہن کہتی ہے چلو اجتماع میں چل رہے ہو نماز پڑھ، ارے بہن پاک نہیں ہے، کپڑے ناپاک ہیں، کیا کریں، ہم جب کل جمعے سے نہائیں گے اور پھر نماز پڑھیں گے. یہ ہمارا حال.
اور کوئی وہ ہماری بہن یہ کہیں تو بہن شاپنگ کرنے چل رہی ہیں کہ اچھا اچھا ابھی رکو 5 منٹ رکو، میں کپڑے چینج کر کے اور برقع پہن کے ابھی آپ کے ساتھ چل، کیا کچھ لینا ہے کہ نہیں کچھ نہیں لینا، جو پسند آئے گا تو لے لیں گے دیکھ لیں گے۔ یہ ہمارے ان جگہوں کی بات ہے جہاں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، بازار اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، ہم وہاں پر بلا ضرورت جاتے ہیں، بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، اور نماز کی کاہی رہتی ہے تو پھر دم سی نکل جاتی ہے۔ بہرحال تو یہ 3 چیزیں تھی۔ اچھا 2 چیزیں اس میں مردوں کے لیے بس سمجھ لیا جائے، اور سمجھنے کے بعد میں آپ کو بہت کھل کر پڑھا رہا ہوں، اور اس کی وجہ کیا، آپ کو مسائل میں کسی طرح کے شرم اور حیا نہیں ہونا چاہیے۔ مردوں کے لیے احتلام کا ہو جانا، نیند میں کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ مادہ رکھا ہے جو مرد کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، جیسے منی کہتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بیٹے بیٹیاں اور تعلیم یافتہ تو ہوتے نہیں ہے، جس کپڑے میں وہ لگا ہوتا ہے وہ کپڑے عام طور پہ وہ ایسے ہی اتار کے دھوتے نہیں بلکہ ایسے ہی ڈال دیتے، اور پھر ہم واشنگ مشین میں سب کپڑوں کو ایک ساتھ ڈالتے، یعنی کچھ کپڑے گندے تھے، ایک آدھ کپڑا ناپاک تھا، لیکن سب کو ساتھ میں ڈالنے کی وجہ سے اب سب ناپاک۔ دیکھیے ناپاک ایک الگ چیز ہوتی ہے اور گندگی گندا ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ لہذا احتلام کو ہو جانا، اگر کوئی کپڑا ایسا آپ کو نظر آئے جیسے لنگی ہے، انڈر ویئر ہے، پینٹ ہے، پاجامہ ہے، جس پہ آپ نشان ایسا دیکھ لیں تو بہتر یہ اس کپڑے کو آپ علیحدہ کریں، کیونکہ آپ اگر واشنگ مشین میں سب کپڑوں کے ساتھ ڈالتی ہیں اور کوئی کپڑا آپ نے بے احتیاطی میں صحیح طریقے سے نہیں نچوڑا یا اس کا 3 مرتبہ پانی نہیں نکالا تو سب کپڑے ناپاک ہی رہیں گے۔ بہرحال یہ تو چیزیں مرد کے دیں۔ بیماری یا کمزوری کی وجہ سے پیشاب کے راستے سے جو سفید پانی آتا ہے جسے لیکوریا کہتے ہیں وہ ناپاک ہے، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بڑی بیماری ہے جو بچیوں کو ہو جائے تو اپنے والدہ کو اپنی امی کو بتا دیں اور اس کا علاج کرائیں، اس کو اگنور نہ کریں۔ کوئی بھی بیماری شروع میں اس پر قابو پانا آسان ہوتا ہے اور بیماریوں کا علاج کرنا سنت ہے۔ کوئی بھی بیماری اگر اس کا علاج نہیں کیا جائے گا تو یقیناً وہ بڑی بن جائے گی۔ بہرحال یہ لیکوریا یعنی سفید پانی کی اگر شکایت ہے تو ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ شلوار پہ لگ جائے تو شلوار کا اتنا حصہ ناپاک ہو جاتا ہے اور وضو بنا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جس عورت پر غسل واجب ہو اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی آیت کو چھونا، آیت کہہ رہا ہوں میں پورے قرآن کو، پارے کو، نورانی قاعدے کو، کسی پہ لکھی ہوئی آیت کو چھونا، اور مسجد میں داخل ہونا، اسی طریقے سے شوہر سے ملنا یہ حرام ہے۔ ایسی حالت میں جو پیریڈز کی حالت میں صحبت اور ہم بستری کرنا بھی منع ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس موقع پر مزاجی چڑچڑا ہوتا ہے، دل بجھا بجھا ہوتا ہے، دوسرا اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے، تیسرا اس میں بیماری کا، بڑی بیماری کے لگنے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو اس حالت میں خاص صحبت سے بچا جائے، اور دوسری طریقے جو بھی ہیں، بوسہ ہے، ہمکنار ہے، معانقہ ہے، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال جس عورت پر غسل واجب ہے اس کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا، چاہے بن دیکھے ہو چاہے دیکھ کر ہو، قرآن کریم کا چھونا یا قرآن کریم کی آیت کا چھونا، اور مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ اسی طریقے صحبت کرنا، آپ نے شوہر کو سمجھا دیں اچھی طریقے سے، اگر ان کو علم نہیں ہے بتا دے، اور وہ سمجھ جائے تو اچھی بات ہے، نہ سمجھے تو پھر ایسی صورت میں کل حشر کے میدان میں شریعت کی خلاف ورزی پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ البتہ جس وقت غسل فرض ہے اس وقت تسبیح پڑھنا، ذکر کرنا، کلمہ پڑھنا، درود پڑھنا، روزانے کی روزمرہ کی جو زندگی کی دعائیں ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب یہ تو چیزیں ہو گئی، اب مجھے نماز کی ترکیب بتانا ہے، لیکن
نماز کے مکمل طریقے سے کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے گا کہ نماز پڑھنے کے لیے 7 چیزیں شرط ہیں جسے شرائط نماز کہتے ہیں۔ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، جگہ کا پاک ہونا اور نماز کا وقت ہونا اور نیت کا ہونا، اسے شرائط نماز کہتے ہیں۔ یہ 7 چیزیں ضروری ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے باوضو قبلے کی طرف رک کر کے کھڑی ہو جائے، قبلہ معلوم ہونا چاہیے، اگر معلوم نہیں ہے تو غور و فکر کریں، کوئی بتانے والا ہو تو اس سے پوچھ لیں، اور جو نماز پڑھنا ہو اس کی نیت دل میں کر لیں، جیسے فجر کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھ رہی ہوں، یہ نیت زبان سے بھی کہنا بہتر۔ پھر دونوں ہاتھ دوپٹے کے اندر سے، اوڑھنی کے اندر سے نکالے بغیر بلکہ اندر ہی اندر کندھوں تک اٹھائیں، اور کندھوں تک اٹھانے کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر سینے پر باندھ لیں۔ پہلا الٹا ہاتھ رکھیں گے، پھر اس کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھیں، دونوں ہاتھ اس طرح سینے پر رکھیں کہ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر آ جائے۔ یہ ہتھیلی کہلاتی ہے، یہ پشت کہلاتا ہے۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر آ جائے، سمجھ میں آ گیا؟ اس کو پکڑنا نہیں ہے، اس طریقے سے۔ پھر ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے سورہ فاتحہ ریکارڈ کی طرح نہیں بلکہ سمجھ کر، کیونکہ سورہ فاتحہ کے معنی آپ کے ساتھ آ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر آہستہ سے آمین۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر قرآن کریم کی جو سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں، مثلا انا